أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور اے حبیب آپ ان اہل مکہ کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجئے کہ ان میں سے ایک کافر تھا جس کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور ان باغوں کو چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے ڈھانپ دیا اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی، یعنی بہترین انداز میں ان دونوں باغوں کو ترتیب دیا۔ وہ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہر جاری کی۔ اور اس کافر کے پاس ان 2 باغوں کے علاوہ اور بھی بکثرت پھل تھے، یعنی کثیر مال و دولت، سونا چاندی وغیرہ۔ تو وہ فخریہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے مسلمان ساتھی سے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار اور افراد کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوں کہ میرا کنبہ بڑا ہے اور نوکر چاکر بھی بہت ہیں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور وہ تکبر کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے بولا، میرا گمان نہیں کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے مسلمان ساتھی نے جواباً گفتگو کرتے ہوئے اسے کہا، کیا تو اس رب کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے عقل و صحت، طاقت و قوت عطا کر کے ٹھیک مرد بنایا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس طرح کہتا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کسی کو کوئی طاقت نہیں۔ اگر تو مجھے مال
اور اولاد میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزے کا نام و نشان باقی نہ رہے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں غائب ہو جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور اس کافر کے باغ کے پھل عذاب سے گھیر لیے گئے اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل گر کر تباہ ہو گیا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت کے ضائع ہونے پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی، اور کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابل اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا ہے۔